بلوچستان کے امن پر بزدل دہشت گردوں کا پھر وار، 9 بے گناہ پنجابی بسوں سے اتار کر قتل کر دیے۔ فتنال ہندوستان کے دہشت گردوں نے سر ڈھاکہ میں کوئٹہ سے لاہور جانے والی بسوں سے 9 مسافروں کو اغوا کر لیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند کے مطابق لورالائی کے قریب مسافروں کو اغوا کیا گیا۔ دہشت گردوں نے بسوں سے مسافروں کو اتار کر شناخت کے بعد شہید کیا۔ دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری، شہداء کی میتیں ڈی جی خان منتقل۔ مسافروں کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا۔ بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، دہشت گردوں سے پوری قوت سے نمٹیں گے۔ نہتے شہریوں کا قتل فتنال ہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ صدر وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بے گناہ مسافروں کی شہادت پر شدید مذمت۔ صدر نے کہا فتنال ہندوستان پاکستان میں انتشار اور بد امنی پھیلانا چاہتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا عزم، اتحاد اور طاقت سے دہشت گردی کے ناسور سے نمٹیں گے اور اس کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ معصوموں کو نشانہ بنانا سفاکیت کی انتہا، بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے، دشمن کی ہر سازش قوم کی حمایت سے ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے دہشت گردوں نے بزدلی اور درندگی کا ثبوت دیا اور ریاست اس کا سخت جواب دے گی۔ پاکستانی شناخت پر معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے، بے گناہوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیتھ میں شرکت کے لیے میری فیملی 10 لوگ کوئٹہ سے آ رہے تھے، جن میں بچے، عورتیں اور بھائی شامل جو 2 بھائیوں کو BLA کے سرمچار لے گئے ہیں۔ اطلاعات یہی آ رہی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ ہم پہ جو اس وقت دکھ کی گھڑی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ والد کے جنازے میں شرکت کے لیے آنے والے 2 سگے بھائیوں کے اپنے جنازے اٹھ گئے۔ بلوچستان میں شہید مسافروں میں دنیا پور کے عثمان تور اور جابر تور بھی شامل۔ دونوں بدقسمت بھائی روزگار کے سلسلے میں طویل عرصے سے کوئٹہ میں مقیم تھے۔ اغوا کی اطلاع ملتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بڑے بھائی صابر تور کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ بلوچستان میں شہید شہریوں کا تعلق لاہور گجرات، خانیوال، گجرانوالہ، لودھراں اور ڈیرہ غازی خان چوک قریشی سے تھا۔ محمد عرفان ولد غلام اکبر ڈیرہ غازی خان، صابر حسین ولد محمد ریاض مکی گجرانوالہ، محمد آصف ولد سلطان کا تعلق چوک قریشی ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ خانیوال کا غلام سعید ولد غلام سرور، محمد جنید لاہور، اٹک کا محمد بلال ولد عبد الوحید، گجرات کا بلال بھی شہداء میں شامل۔ بھارتی حمایت یافتہ نیٹ ورکس کے خلاف فیصلہ کن اقدامات ناگزیر ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا عزم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت کانفرنس میں زور دیا گیا۔ عوام کی سلامتی اور تحفظ پاک افواج کی اولین ترجیح ہے، شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ فورم میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف حالیہ کامیابیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ فورم نے اس بات پر زور دیا پہلگام واقعے کے بعد براہ راست جارحیت میں شکست کے بعد بھارت اب اپنے مذموم عزائم کو فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان جیسے ایجنٹس کے ذریعے آگے بڑھا رہا ہے۔ کانفرنس میں فیلڈ مارشل نے ایران، ترکی، آذربائیجان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے حالیہ دوروں سمیت پاکستان کی فعال اور کامیاب سفارتی کوششوں کی تفصیلات بتائیں۔ فورم کو فیلڈ مارشل کے امریکہ کے تاریخی اور منفرد دورے پر بھی بریفنگ دی گئی۔ رواں سال مونسون بارشوں کے باعث 39 شہری جاں بحق، 103 زخمی، 47 گھر متاثر ہوئے۔ PDMA کی مونسون الرٹ فیکٹ شیٹ جاری، جاں بحق افراد میں 20 بچے، 5 خواتین اور 14 مرد شامل۔ زیادہ اموات کچے مکانات، خستہ عمارتیں اور چھتیں گرنے کے باعث ہوئیں۔ خستہ حال عمارتیں گرنے کے باعث 24، آسمانی بجلی گرنے سے 3، کرنٹ لگنے سے 8 اور نہاتے ہوئے ڈوبنے سے 8 اموات رپورٹ ہوئیں۔ 24 گھنٹوں میں مری لاہور، شیخوپورہ، اٹک، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، حافظ آباد، چکوال اور ڈیرہ غازی خان میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ مونسون بارشوں کا تیسرا سلسلہ آج سے 17 جون تک جاری رہے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ UAE کی وزارت داخلہ آمد پر پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ محسن نقوی کی UAE کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ سیف بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ پاکستانی شہریوں کو درپیش UAE ویزا کے ایشو پر تبادلہ خیال، سیکیورٹی تعاون، انسداد منشیات، غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے پر گفتگو۔ دونوں وزراء داخلہ کا مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ محسن نقوی نے کہا UAE کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہر پاکستانی کے لیے اثاثہ ہیں، چاہتے ہیں کہ پاکستانی آسانی سے UAE آ سکیں۔
سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کو پھر دل کی تکلیف، پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں زیر علاج، ڈاکٹرز کا شبلی فراز کی اوپن ہارٹ سرجری کرنے پر غور، دل کی مرکزی شریانوں میں سے ایک شریان پر مسلز بریچ ہے، شریانوں میں رکاوٹ کے باعث ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ دل کی بیماری کافی عرصے سے ہے لیکن احتیاط نہیں کر رہا تھا، معمولی ٹینشن بھی تھی۔ آج شروع کر دی گئیں۔ اداکارہ حمیرہ اصغر کے اہل خانہ نے لاش وصول کر لی، خاتون اداکارہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی۔ خاتون کی موت 8 سے 10 ماہ قبل ہوئی، چہرہ ناقابل شناخت، لاش کے اندر چھوٹے کیڑے پیدا ہو گئے تھے۔ متوفیہ کے بھائی نوید اصغر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، تدفین لاہور میں کریں گے، 1 سے 1.5 سال سے ہمارا حمیرہ سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ حمیرہ اصغر اپنی مرضی کی خود مالک تھیں، یہ غلط تاثر دیا گیا ہے کہ والدین کا قطع تعلق تھا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے آخری روز پھر تیزی، 723 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس نئی بلند سطح پر پہنچ گیا، 1,34,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔